بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، الیکشن گزر گیا، لیکن یہ الیکشن جو تھا عوامی غصے کا، عوامی نفرت کا ورلڈ کپ اس کو کہہ لیں. جب بھی کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو، ہاکی کا ورلڈ کپ ہو یا فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو، اس کے بعد کئی کپتان استعفے دے دیتے ہیں. جہانگیر ترین جو ہیں وہ تحریک استحکام پارٹی کے سربراہ تھے. ان کی تو اتنی بری حالت ہوئی ہے کہ انہیں سیاست سے کنارہ کش ہونا پڑ گیا اور باضابطہ طور پہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اور انہی کی ہڈی پسلی کے وہ بھی عمران خان سے ہی جدا ہوئے تھے، پرویز خٹک صاحب. وہ تو ببانگ دہل کہہ رہے تھے کہ جناب کے پی کے میں حکومت بنانے جا رہا ہوں، لیکن ان کو بھی اپنی پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی، اس کی صدارت چھوڑنا پڑ گئی ہے. پھر سراج الحق صاحب جو ہیں جماعت اسلامی والے، انہوں نے بھی اپنی پارٹی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے. لیکن ایک اور بڑا استعفیٰ جو ہے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی، بلکہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا، اس کے لیے استعفیٰ تو چیف الیکشن کمشنر کو دینا چاہیے. سراج الحق صاحب نے بھی درست کہا ہے. لیکن ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس نہ تو بلے کا نشان تھا اور پھر انہوں نے کمپین بھی نہیں کی. پی ٹی آئی نے بہت ہی ڈیجیٹلائزیشن طریقے سے یہ الیکشن لڑا ہے. ڈیجیٹل الیکشن اس کو اگر کہیں تو بیجا نہ ہوگا. اور خیبر پختونخوا میں جہاں پہ اتنی بڑی اکثریت کے ساتھ پی ٹی آئی جیتی ہے، اس میں عمر ایوب صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا بڑا زبردست کردار تھا. خود عمر ایوب نے اپنے حلقے میں ریکارڈ ووٹ حاصل کیے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ذیلدار شاداب کیانی صاحب، ان سے بات کریں گے. ذیلدار صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ الیکشن کا جو ورلڈ کپ تھا، اس کے بعد 3 بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کی عادت چھوڑتے ہیں. جی بھی بہت شکریہ جی مانگٹ صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ جہانگیر ترین پہلے بھی سیاست سے کنارہ کشی کر لی تھی انہوں نے، پھر آگے علیم خان کے ساتھ لے کے آگے. پرویز خٹک صاحب بھی جو ہے نا وہ 2-3 پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں، لیکن اس دفعہ تو بالکل ہی عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا. بلکہ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کے سکے بھتیجے نعرے لگا رہے تھے پی ٹی آئی زندہ باد کے، اور یہ ان کو کہتے تھے یار میں بزرگ پولیٹیشین ہوں، کچھ تو خیال کرو یار، میں آپ کا انکل ہوں. یہ پرویز خٹک صاحب جی. اور سراج الحق صاحب کو بڑی امید تھی، کیونکہ وہ ان کی جو الخدمت این جی او ہے اس کے پلیٹ فارم سے بڑا کام بھی وہ کرتے ہیں اپنے حلقے باب میں اور سارا، تو وہ بھی بیچارے جو ہے نا سر بریسٹ ہو گئے. اور آج سر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایمن ولی خان جو اے این پی کے ابھی جو ہے نا وہ روح رواں ہیں، جی. اور یہ ولی خان کے پوتے ہیں، صحیح، عصمت یار ولی صاحب کے صاحبزادے ہیں. صحیح. انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اپنی ہار کو تسلیم کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جن کو اقتدار عوام نے سونپا ہے ان کو ڈیلیور کیا جائے، ان کے سپرد کیا جائے. بالکل صحیح. اور یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے جو نیشنل لیول کی سارے سربراہان ہیں، ہاں، تو بے شک وہ چھوٹی پارٹیوں کے سربراہان ہیں یا بڑی پارٹیوں کے سربراہان ہیں، لیکن وہ نیشنل لیول کی پالیٹکس کرتے ہیں. ان سب نے جو ہے نا یہ تسلیم کر لیا ہے، سوائے 2-4 لوگوں کے. صحیح. تو اب اس میں جو ہے نا کیا نام ہے، آج جو ہم حلقہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سر، یہ ڈسٹرکٹ ہری پور NA 18. اور ہمارے جتنے بھی تجزیے تھے ان سب میں ہمارا یہ واحد تجزیہ تھا جس کے 100% الٹ رزلٹ آیا ہے، جس کو آپ نے کہا تھا کہ جی ہم تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ عوام کا غصہ کا اظہار کتنا کرے گی. ادروائز ہمارے 95% جو ہے نا وہ ٹھیک تھے. تو اس میں سر یہ تھا کہ عمر ایوب صاحب نے ان کو لیپ ٹاپ نشان ملا تھا. یہ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے. جب کیانی صاحب نے پارٹی چھوڑی اور اسد عمر نے پارٹی چھوڑی تو پھر ان کو جو ہے نا وہ یہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھے، پھر ان کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا. صحیح. تو عمر ایوب صاحب نے سر ایک دن بھی اپنی کمپین نہ کی. ان کے ڈاکومنٹس بھی جو فائل ہوئے ہیں وہ بذریعہ وکیل ہوئے ہیں اور نمائندہ ہوئے ہیں. ان کا صاحبزادہ جاتا رہا، صحیح، یا ان کے ایک کزن ہے یوسف ایوب خان صاحب، وہ جاتے رہے. اور ان کا جو مقابلہ تھا وہ پاکستان مسلم لیگ کے سابق MNA کے ساتھ تھا، بابر نواز صاحب کے ساتھ تھا. اور بابر نواز خان نے 1,12,000 ووٹ اٹھایا ہے، اور وہ بھی اس حالات میں پارٹی کا ووٹ بینک اتنا نہیں تھا، انہوں نے ذاتی حیثیت سے زیادہ ووٹ بینک اٹھایا ہے. یعنی ان کا ہوم ورک کافی تھا. لیکن پاکستان کے اس الیکشن کے ریکارڈ کے مطابق 1,92,000 سے زیادہ ووٹ عمر ایوب خان نے اٹھایا سر. یعنی پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا پورے پاکستان کا. یہ ریکارڈ یہ ریکارڈ بنا دیا کہ 80,000 کی لیڈ ہے. ویسے تو لیڈ جو جہانگیر خان ترین کے مقابلے میں لی ہے، کیا نام ہے ہمارے عامر ڈوگر صاحب نے، وہ 90,000 ہے، لیکن ان کا ٹوٹل ووٹ کم ہے. تو ان کی ووٹ سب سے زیادہ اٹھانے کی جو 1,92,000 کی یا اس سے زیادہ کا ووٹ اٹھایا ہے، یہ لیڈ سب سے بڑی ہے. اور انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہے. پچھلی دفعہ انہوں نے 1,40,000 اٹھایا تھا،
تو اس دفعہ وہ 1,92,000 پہ چلے گئے ہیں اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے. انہوں نے دیکھیں نا پارٹی کے لیے مار بھی بڑی کھائی ہے سر, انہوں نے پارٹی کے لیے مار کھائی ہے. اور دیکھیں فیلڈ مارشل کا بیٹا ہو گئے, 9 سال ان کے جو دادا ہیں وہ سیاہ سفید کے مالک رہے ہیں, جی جی, لیکن عمران خان کے لیے انہوں نے ڈنڈے کھائے ہیں. نہیں سر, انہوں نے بڑی مار کھائی ہے. وہ چاریکاس کے مقام پہ جب وہ وہاں پہ جو شیلنگ ہوئی ہے اور لاٹھی چارج ہوا ہے تو یہ بیچارے کافی زخمی بھی ہوئے تھے. ہاں جی, یہ 3 دفعہ فیڈرل منسٹر رہے ہیں اور یہ توہین ہے. اور بھاگے بھی نہیں ہیں. اور بھاگے نہیں ہیں. نہیں, میں اس کو کنٹمپٹ کرتا ہوں کہ ایک عام کانسٹیبل اٹھتا ہے تو وہ ہمارے فیڈرل منسٹر کو مارتا پیٹتا ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے یار, کیا ظلم یہ ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ سر انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے کہ ان کے پاس اپنا بیٹ کا نشان نہیں تھا. اگر وہ نشان ہوتا تو پتہ نہیں یہ 2.5 لاکھ ووٹ اٹھا لیتے. ہاں صحیح بات, صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ان کے جو ووٹ ہیں وہ ہمارے ذرائع کہتے ہیں 15 سے 20 ہزار ووٹ ان کا ضائع بھی ہوا ہے. صحیح ہے. اگر وہ ضائع نہ ہوتے پھر وہ ایک نشان, اور پھر الیکشن کمیشن 1 گھنٹہ اور آگے دے دیتا ہے جیسے ہمیشہ دیتا ہے, وہ بھی نہیں دیا. دوسرا سر, یہ جو عمران خان صاحب کی 31 سال کی سزا آ گئی تھی نا, اس کی وجہ سے گاؤں کے اندر کئی لوگ ایسے تھے کہ جو ووٹ ٹوٹا بھی ہے, تو پھر بھی 1,92,000 اٹھائے کیونکہ لوگ سمجھ رہے نہیں, لیکن اس سے ووٹ ٹوٹا بھی ہے, لیکن نفرت میں ووٹ پھر لوگ باہر بھی نکلے. اضافہ ہوا ہے, نفرت میں اضافہ ہوا ہے. ہاں جی. تو ان کے ساتھ سر جو ان کے MP تھے وہ بھی بیچارے نہیں چل سکے تھے, محنت نہیں کر سکے تھے کیونکہ وہ بھی انڈر گراؤنڈ تھے. 2 تو ان کے فرسٹ کزن تھے, چچا زاد بھائی تھے. ایک جو PK-47 تھا وہ خانپور ہے سر, خانپور ڈیم جہاں سے اسلام آباد کو پانی بھی آتا ہے, بڑی مشہور جگہ ہے, ٹورسٹ پلیس بھی ہے. وہاں پہ جو مین مقابلہ تھا وہ ان کے کزن ارشد ایوب خان کا جو سابق MP ہیں, 1 دفعہ یہاں اس حلقے سے بنے ہیں, اور راجہ فیصل صاحب جو اس حلقے سے 3 دفعہ MP رہے ہیں, ان کا آپس میں تھا. وہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں. تو راجہ فیصل زمان کا چارپائی نشان تھا اور وہ آزاد تھے, لیکن ان 40,000 سے زیادہ ووٹ بینک اٹھایا آزاد حیثیت میں. لیکن دوسری طرف سر پھر ایک جنون کے ساتھ مقابلہ تھا, وہ جنون 72,000 سے زیادہ ووٹ اٹھا کے لے گئے. تو ویسے ریکارڈ ہی قائم کر گئے. ریکارڈ ہے سر, ریکارڈ, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. کہ ساری پابندیاں, بلہ نشان نہیں ہے, پارٹی کا کوئی پتہ نہیں ہے, صرف ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے کہ یہ 12 بندہ ہے, اور لوگ نکل رہے ہیں آزادوں کو جتا رہے ہیں. اور یہ کمپین بھی نہیں کر سکے. میرے خیال میں ارشد ایوب نے اپنی پوری کمپین میں 10 جلسے نہیں کیے ہیں, 10 کارنر میٹنگز نہیں کی ہیں. ظاہر ہے اگر کرتے تو گرفتار ہو جاتے. انڈر گراؤنڈ ہو کے سوشل میڈیا پہ یا فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, یا جو ہمارے باقی واٹس ایپ ذرائع ہیں اس پہ یہ اپنے ورکرز کے ساتھ رابطے میں تھے. دوسرا حلقہ تھا سر عمر ایوب صاحب کے حلقے میں MPA کا 46, یہ ہری پور شہر ہے. اور آپ کو پتہ ہے سر, شہر کا ووٹ بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, پوری ڈسٹرکٹ کی کریم رہ رہی ہوتی ہے, وہاں پہ DC آفس ہوتا ہے, تحصیلدار آفس, سارے مطلب وہاں پہ سر قاضی اسد صاحب ہیں عوان فیملی سے, وہ آزاد حیثیت میں آئے تھے. انہوں نے بھی نون کا ٹکٹ نہیں لیا تھا, اور وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ نون کے ٹکٹ پہ ہم ہار جائیں, آزاد حیثیت میں لوگ ہمیں جو ہے نا وہ قابل قبول سمجھیں, ایکسیپٹ کر لیں ہمیں. تو انہوں نے سر 28,000 ووٹ اٹھایا ہے بغیر کسی ٹکٹ کے. لیکن یہاں پہ بھی پھر مقابلہ جنون کے ساتھ تھا, اور جنون کا نمائندہ اکبر ایوب خان تھا. یہ ارشد ایوب کے بھائی ہیں, اور یوسف ایوب کے بھی بھائی ہیں, اور عمر ایوب کے چچا زاد بھائی ہیں. انہوں نے سر 68,000 سے زیادہ ووٹ اٹھایا صوبائی اسمبلی کا. اور 28,000 اور 68,000 کا ڈفرنس دیکھیں نا, 52% سے بھی زیادہ ڈفرنس ہے. اچھا, یہ جو خیبر پختونخوا میں خوفناک PTI کا جو غصہ نکالا ہے PTI کے لوگوں نے, یہ کیا عمر ایوب نے کیا وہاں کوئی دم کروایا, شف کروایا, کیا ہوا؟ نہیں سر, یہ نہیں ہوا ہے. اصل میں پہاڑی بیلٹ جتنا بھی ہے نا پاکستان میں, آپ مری کو سے لے کے تو یہ آپ خیبر ایجنسی تک چلے جائیں, پہاڑی بیلٹ میں پولیٹکس زیادہ ہوتی ہے میدانی نسبت, کیونکہ یہاں پہ لوگ ایک چیز کی ڈسکس کرتے ہیں کہ یار یہ ایسے کیوں ہوا ہے, ویسے کیوں. یہ غصے کا اظہار تھا. یہ جو 3 آپ کی سزائیں تھیں اوپر نیچے, انہوں نے کہا ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے, پھر کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں. یار دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے سیاست نہیں ہوتی, زیادہ ہوتی ہے. فیصل آباد سے سارا رانا ثناء اللہ سمیت انہوں نے وائٹ واش کر دیا. خود شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ یار غیر متوقع نتائج آئے, اور ابھی یقین مانے الیکشن کمیشن کی ان کو مدد نہ آتی تو یہ بالکل فارغ تھے. میرے دوست نے مجھے ایک لطیفہ بھیجا ہے کہ میاں نواز شریف کی سیاست کی حالت اس وقت ایسی مریضہ جیسی ہے, اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی جان تو بچ گئی ہے لیکن اب آپ ماں نہیں بن سکتی. اچھا سر, یہ تو تھے پولیٹیکل فیملیز, ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اس حلقے میں ایک ایسا MPA بھی بنا ہے کہ جو اس سے پہلے جس کا باپ دادا کبھی کوئی ممبر نیشنل اسمبلی
کبھی کوئی ممبر ضلع کونسل، کبھی کوئی ممبر کسی سیٹ پہ کوئی نہیں آیا. یہ پی ٹی آئی کا ایک جنونی تھا، ورکر تھا، اور اس نے کسی سے پیسے مانگ کے اپنے کاغذات جمع کروائے. اسی تحصیل میں پی کے 48 ہے. اس کو غازی کہتے ہیں، جس کے اندر غازی بروتھا ڈیم بھی بنا ہوا ہے، جس کے اندر تربیلا ڈیم کا فرنٹ بھی آتا ہے. تو غازی میں جو اس سے پہلے 3 دفعہ ایم پی اور صوبائی وزیر رہے ہیں، وہ فیصل زمان جہازوں والا گروپ مشہور ہے. ان کے بحری جہاز ہیں اور پر ڈے کی ان کی انکم بھی کروڑوں روپے میں ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو بندہ تھا وہ بابر نواز خان صاحب کے سکے چاچا تھے، گور نواز خان. یہ جہازوں والوں کے پاس کس کا ٹکٹ تھا؟ یہ سابقہ پی ٹی آئی کے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ انڈیپینڈنٹ تھے. اچھا. اب ان دونوں نے، اور پیر صابر شاہ کا ایک بھتیجا، ان تینوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ بھی اچھالے، جلسے بھی کیے، باتیں بھی کیں. تو یہ جو عدیل اقبال ہے جو وہاں سے ون کیا ہے جس نے، اس کو نشان بھی نلکا ملا. اور یہ پی ٹی آئی کا تھا؟ یہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ تھا. اور اس کو پورے الیکشن میں باقی کسی امیدوار نے ڈسکس ہی نہ کیا. اچھا. اس کے پوسٹر شوسٹر بھی جو وہ گلی محلے کے یار دوست ہوتے ہیں نا، انہوں نے بنوا کے چھپوا دیے جی کہ یہ یار یہ چلو کھڑا ہو گیا تو چلو اب پتہ نہیں کیا بنے گا. جس وقت وہ سوشل میڈیا کی ڈیجیٹل کمپین چلی ہے، اس کو ہم ڈیجیٹل الیکشن کہیں گے، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ڈیجیٹل الیکشن ہے. اس میں انہوں نے بتایا جی کہ غازی میں ہمارا جو بندہ ہے اس کا نشان نلکا ہے. تو سر اگلے دن الیکشن تھا، تو الیکشن میں عدیل اقبال جو سابقہ یوتھ کونسلر کا ایک دفعہ اس نے الیکشن لڑا لیکن ہار گیا، وہ بھی وہ صبح آتا ہے اور پھٹے ہوئے کپڑے اور ٹوٹے ہوئے جوتوں میں آتا ہے، لیکن شام کو وہ ایم پی اے کا الیکشن ون کر کے 42,000 ووٹ اٹھا کے لے کے جاتا ہے، جس نے کوئی کمپین نہیں کی. یعنی عوام نے پھر ایسا نلکا گیڑا ہے کہ پورا بحری جہاز ڈوب گیا ہے. پورا بحری جہاز نلکے نے ڈبو دیا. اچھا، تو یہ سر پھر فیصل زمان جہازوں والوں نے 19,000 ووٹ اٹھایا. سابق صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، 3 دفعہ ایم پی اے 4 دفعہ بھی رہے ہیں. گور نواز خان یہاں سے 2 دفعہ ایم پی اے رہے، وہ 21,000 ووٹ اٹھانے میں کامیاب ہوئے. تو ان دونوں کا ووٹ جمع بھی کر لیا جائے تو وہ پھر بھی اس نے ون کر لیا. مطلب 42,000 کا اور 19,000 کا سر کیا مقابلہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ ڈسٹرکٹ ہری پور کی تمام صوبائی سیٹیں اور قومی اسمبلی کی سیٹ یہ بڑے مارجن کے ساتھ انہوں نے جیتی ہے. اور اس میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں یوسف ایوب خان کو کہ ساری کمپین انہوں نے کی ہے. الیکشن سے 4 دن پہلے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پشاور ایک جھوٹی ایف آئی آر میں لے جاتے ہیں، اور پھر الیکشن کی رات ان کی رہائی ہوتی ہے. تو یہ حالانکہ کمپین ساری انہوں نے کی ہے، لیکن اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ رزلٹ اس طرح پرفارم نہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے سب کو بتایا ہے گھر گھر جا کے، وہ ڈرے نہیں ہیں کہ ہمارا نشان یہ ہے بھائیو، ہم پہلے بھی ادھر تھے، آئندہ بھی ادھر رہیں گے، اگر ہم نے کام کیا ہمیں ووٹ دے دے، نہیں کیے تو نہ. تو عوام نے پھر یوسف ایوب خان صاحب کی زبان پہ اعتماد کیا، انہوں نے جلسے بھی کیے، ریلیاں بھی کی. لیکن باقی ان کے امیدوار جتنے بھی تھے، نہ وہ جلسے کر سکے ہیں نہ ریلیاں کر سکے ہیں. خانپور کے اندر ان کو ایک فائدہ تھا کہ راجہ سکندر زمان صاحب کے جو پوتے ہیں نا، راجہ شہاب سکندر، انہوں نے پی ٹی آئی کی سپورٹ کی. انہوں نے اپنا ڈیرا کھول دیا، بڑا گھر تھا ان کا مرچہ آباد کے اندر، اور انہوں نے اپنے چچو کے خلاف کمپین کی. اور وہ پہلے جو ہے نا وہ تحصیل میئر کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کر چکے تھے، اور انہوں نے بھی اس ٹائم بھی اچھا ووٹ اٹھایا تھا، لیکن وہ ون نہ کر سکے. لیکن اس دفعہ عمر ایوب کی جگہ یا باقی یوسف ایوب کی جگہ انہوں نے اپنے جو علاقہ خانپور کا یہ باغات کا ایریا، اس کو پنچکٹھا کہتے ہیں، اس میں انہوں نے بڑی کمپین کی ہے، اور یہاں پہ کوئی پولنگ وہ ہارے نہیں ہیں. بہت شکریہ جناب ذیلدار شاداب کیانی صاحب. ناظرین، جس طرح ہم نے الیکشن سے پہلے مختلف اپنے تجزیے پیش کیے کہ کون کہاں جیت رہا ہے، اس میں سے 90% جو ہے شاداب کیانی صاحب کی جو ریسرچ ہے وہ درست ثابت ہوئی. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ آج انہوں نے مانا بھی کہ اس حلقے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ عمر ایوب کا جیتنا مشکل ہے، چونکہ وہ کمپین نہیں کر رہے، لیکن یہاں پہ ریکارڈ قائم ہو گیا، خود ہی یہ شاداب کیانی صاحب نے بتایا. لیکن ناظرین، کچھ خبریں بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک تو پورے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوگی، اس کا کیا بنتا ہے اس کا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. اور دوسرا، چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کے لیے بڑا دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دیں. اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ بنی گالہ کے اطراف میں پولیس کی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے. اسلام آباد میں یہ خبریں ہیں کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. عمران خان
کی طبیعت کا تو خیر نہیں پتہ، لیکن عمران خان وہاں مسلسل ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور ایسی بھی نہیں ہے کہ طبیعت اگر جیل میں ٹھیک نہیں ہے تو بنی گالا پہنچتے ہی کوئی ایسی ہوائیں وہاں چلی گئی کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو دھاندلی جہاں پہ ہوئی تھی، راول پنڈی کے کئی حلقے ہیں، مجموعی طور پہ 20-25 ایسے حلقے ہیں جن کے خلاف عدالتیں سٹے دے چکی ہیں، اور وہاں پہ ابھی دوبارہ فارم 47 کے مطابق گنتی ہوگی، پھر وہاں کا رزلٹ جاری ہوگا۔ اگرچہ اسلام آباد کی تینوں جو نشستیں اس پہ بھی سٹے ہوا تھا، لیکن آج الیکشن کمیشن نے پتہ نہیں کیوں وہ نوٹیفیکیشن کر دیا۔ پی ٹی آئی کا کلیم کہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ 60 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں سب کلیئر ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے، بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ آپس میں مل کر حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن در پردہ معتبر ذرائع یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ بلاول بھٹو اور پی ٹی آئی کا بھی رابطہ ہے، ہو سکتا ہے ان کے درمیان جو ہے وہ معاملات طے ہو جائیں۔ اور ایک بڑے سینئر صحافی نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید ریلیف ملنا شروع ہو جائیں گے، اور عمران خان کی 12 مقدمات میں تو ضمانت ہو چکی ہے، سیفر والے کیس میں ضمانت پہلے سے ہو چکی ہے، اب 1-2 مقدمہ اور ہے اور ضمانت ہوگی تو عمران خان یقینی طور پہ بنی گالا چلے جائیں گے۔ بہرحال میں اور جناب ذیلدار شاداب کیانی صاحب مزید جو پورے پاکستان کے حلقے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ جہانگیر ترین کی سیاست کا خاتمہ کیوں ہوا، پرویز خٹک کی سیاست کیوں ڈوبی، جس طرح ہم نے بتایا کہ جہازوں والوں کا جہاز جو ہے وہ نلکے کے نیچے ڈوب گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پورے ہفتے جو ہے مختلف تجزیے کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ شمشاد مانگٹ اور ذیلدار شاداب کیانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔